السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کفن کے مسائل۔ تکفین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسلام کے ممتاز احکام میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے نہایت بلیغ انداز میں مردوں کو کفن دینے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، کہ تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کا ذمہ دار ہو اسے چاہیے کہ اس کے کفن کا بہتر انتظام کرے۔ نیز بعض احادیث میں مردے کو کفن دینے والے کے لیے بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَمَن كَفَّنَ مَيْتًا كَسَاهُ اللَّهُ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ فِي الْجَنَّةِ، یعنی جو شخص کسی مردے کو کفن پہنائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں گاڑھے اور باریک ریشم کا جوڑا پہنائیں گے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے بہتر انداز میں میت کی تجہیز و تکفین کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذیل میں اسی سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، جب میت کو تولیہ وغیرہ سے صاف کر کے کفن پر رکھ دیا جائے تو سر اور داڑھی پر اور عورت کے صرف سر پر عطر لگا دے، پھر پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنوں، دونوں پیروں پر کافور مل دے۔ ایک مسئلہ ہے کہ تجہیز و تکفین کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ تو غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا، دفن کرنا، یہ سب فرض کفایہ ہے۔ یعنی اگر چند لوگ بھی ان امور کو انجام دے دے تو سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی ان امور کو انجام نہ دے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ کفن کیسا ہونا چاہیے؟ کفن کا کپڑا اسی حیثیت کا ہونا چاہیے جیسا وہ مردہ اپنی زندگی میں جمعہ، عیدین وغیرہ کے موقع پر استعمال کرتا تھا، اور عورت کو بھی اسی طرح کا کفن دیا جائے جو وہ اپنی زندگی میں میکے یا شادی وغیرہ میں جانے کے موقع پر استعمال کرتی تھی۔ کفن کا رنگ کیسا ہو؟ تو سفید رنگ کا کفن سب سے بہتر ہے، البتہ نیا پرانا دھلا ہوا سب برابر ہے۔ کفن کو دھونی دینا، کفن کو پہلے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ لوبان وغیرہ کی دھونی دی جائے، اس کے بعد مردے کو کفنایا جائے، 5 مرتبہ سے زائد دھونی نہ دی جائے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ مرد کا کفن کتنا ہونا چاہیے؟ مرد کے کفن کے مسنون کپڑے 3 ہیں۔ پہلا ہے ازار، جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے۔ دوسرا لفافہ، اس کو چادر بھی کہتے ہیں، یہ ازار سے 1.5 ہاتھ لمبا ہوتا ہے۔ تیسرا ہے قمیص، یعنی کرتا، بغیر آستین اور بغیر کلی کے، گلے سے لے کر پیروں تک ہوتا ہے۔ مرد کو کفن کیسے پہنائے؟ مرد کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پر پہلے لفافہ بچھائے، پھر ازار، اس کے بعد کرتا بچھا دے، پھر مردے کو اس پر لے جا کر پہلے کرتا پہنا دے، پھر ازار لپیٹ دے۔ اس طرح کہ پہلے بائیں طرف سے لپیٹا جائے، پھر داہنی طرف سے، تاکہ داہنی طرف اوپر رہے، پھر چادر لپیٹے، پہلے بائیں طرف سے، پھر دائیں طرف سے، پھر کسی پٹی سے پیروں، سر اور کمر کے پاس کفن کو باندھ دے تاکہ راستے میں کھل نہ جائے۔ اب عورت کا کفن دیکھیں۔ عورت کے کفن کے مسنون کپڑے 5 ہیں: ازار، لفافہ، قمیص، بغیر آستین اور کلی کے کرتا۔ نمبر 4 پر ہے سینہ بند، جو پستانوں سے ران تک ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے خمار، سر بند، 3 ہاتھ لمبا۔ خلاصہ یہ کہ 3 کپڑے تو وہی ہے جو مرد کے ہیں، اور 2 کپڑے سینہ بند اور سر بند یہ زائد ہے۔ عورت کو کفنانے کا طریقہ۔ عورت کو کفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ چارپائی پر پہلے چادر یعنی لفافہ بچھائے، اس کے بعد سینہ بند، اس کے اوپر ازار، پھر قمیص۔ اب میت کو کفن پر لے جا کر پہلے کرتا پہنائیں اور سر کے بالوں کے 2 حصے کر کے سینے کے اوپر ڈال دے، ایک حصہ داہنی طرف، ایک حصہ بائیں طرف۔ اس کے بعد سر بند کو سر اور بالوں پر ڈال دے، اس کو باندھے نہ لپیٹے، پھر ازار لپیٹ دے، پہلے بائیں طرف پھر داہنی طرف سے۔ اس کے بعد سینہ بند باندھے،
پھر چادر لپیٹے، پہلے بائیں طرف سے پھر داہنی طرف سے، اس کے بعد پیر، سر اور کمر کے پاس کفن کو پٹیوں سے باندھ دے تاکہ ہوا وغیرہ سے راستے میں کھل نہ جائے۔ اسی طرح نابالغ لڑکے اور لڑکی کا کفن، قریب البلوغ لڑکا لڑکی بڑے مرد اور عورت کی طرح ہے، یعنی قریب البلوغ لڑکے کو مرد کی طرح 3 کپڑوں میں اور قریب البلوغ لڑکی کو عورت کی طرح 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے گا۔ نیز بہت چھوٹے لڑکی اور لڑکی کو بھی اسی طرح کفن دیا جائے گا۔ ہاں البتہ چھوٹے لڑکے کو 1 کپڑے میں اور لڑکی کو 2 کپڑوں میں کفن دینا بھی جائز ہے۔ اسی طرح مردہ مولود کا کفن، جو حمل ساقط ہو جائے یعنی گر جائے یا جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہو، اسے کفنانے میں سنت طریقے کی رعایت کرنا ضروری نہیں، بلکہ کسی بھی کپڑے میں لپیٹ کر دفنا دیا جائے تو بھی کافی ہے۔ ایسے بچے کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح مسئلہ ہے ایک کہ کسی شخص کی قبر کھل جائے یا لاش بے کفن ہو، یعنی اگر کسی انسان کی قبر کھل جائے یا کسی وجہ سے لاش قبر سے باہر آ جائے اور اس پر کفن نہ ہو، وہ لاش پھولی پھٹی نہ ہو، اسے دوبارہ مسنون کفن دے کر دفن کرنا چاہیے، اور اگر وہ پھول پھٹ گئی ہو تو اسے مسنون کفن دینے کی حاجت نہیں، بس ایک پاک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔